السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی عقیل صاحب. جی اصل میں دیکھیے آپ نے کون سے دن کنکریاں مار لی ہیں؟ زوال سے پہلے 11 تاریخ کو یا 12 کو؟ نہیں 12 کو ماری ہیں، زوال کے بعد ظہر کی نماز کے بعد ماری ہیں 12 تاریخ کو. اوکے. 12 ذی الحج کو اور 11 ذی الحج کو جو ہے وہ ماری ہیں زوال سے پہلے. اور 10 ذی الحج کو تو ہم نے وہ بھی صبح ماری ہیں، مطلب یہ کہ اس کے بعد ہی سن رائز کے بعد. 10 تو کوئی ٹائم نہیں ہے میرا خیال میں. نہیں 10 ذی الحج کو تو کوئی جب آپ پہنچتے ہیں نا وہاں پر تب آپ مار سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو اگلا دن ہے اور 11 اور 12 تاریخ یا 13 تاریخ ان دنوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں. سعودی عرب کے جو یہاں مفتی اعظم رہے ہیں شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزان، ان کا موقف یہ ہے کہ جو زوال کے بعد مارتا ہے وہ سنت پر عمل کرتا ہے، اور اس نے گویا کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کا حق ادا کیا، اور وہ اس کی کنکریاں درست ہیں. اب جو اس کے جو 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے مار لیتا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے کے مطابق تو اس پر دم ہے. لیکن جو سعودی عرب کے دوسرے علماء ہیں جیسے شیخ عبداللہ المطلق ہیں، جو ہیئت الکبار العلماء کے عضو ہیں بڑے، اور جو رائل وہ ہے نا اسکالرز جو مشیر ہوتے ہیں سعودی عرب کے کیبنٹ میں، یہ ہے شیخ عبداللہ المطلق. ان کا موقف یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا اس سلسلے میں کہ اس وقت سے کنکریوں کا مارنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یہاں جو انہوں نے قرآن کریم کی آیت جس سے انہوں نے استدلال لیا ہے نا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تو یہاں یہ شیخ فرما رہے ہیں یہاں کسی چیز کا اس کا ذکر ہے کہ ایام معدودات، ان دنوں کا ذکر ہے، وقت کا تعین نہیں ہے. وقت کا تعین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کنکریاں ماری ہیں، تو اس آپ کے عمل سے وقت کا تعین کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، شیخ عبداللہ المطلق کا موقف یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اس سے پہلے مار لیتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر کہا ہے. تو ان دنوں سے مراد یہ ہے کہ دن کا آغاز صبح فجر سے شروع ہوتا ہے، جب طلوع آفتاب ہو گیا اس وقت سے. تو دو آراء ہیں یہاں پر. اب میں نے چونکہ آپ سے جو گفتگو ہوئی تو میں نے سوچا کہ دونوں آراء آپ کی خدمت میں پیش کر لوں. جو آراء آپ کو جو رائے زیادہ مناسب لگے اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو دم بھی دے سکتے ہیں، اور چاہیں تو یہ شیخ عبداللہ المطلق کا فتویٰ ہے. شیخ عبدالعزیز الفوزان کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں یہی ہے. شیخ عبدالعزیز الفوزان کا فتویٰ میں ابھی بیٹھا ہوا سن رہا تھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے. دیکھیے ایک سیکنڈ میں، الجمرات قبل الزوال سواء كان في اليوم 11 أو 12 أو 13 هذا محل خلاف بين العلماء. یہ شیخ عبدالعزیز الفوزان بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ضرور ہے، لیکن قدیم، اور یہ قدیم زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے. العلماء مجمعون على أن السنة أن يكون بعد الزوال. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، جمع ہے جمہور علماء کا، کہ سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد کنکریاں ماری جائیں. الرسول علیہ الصلوۃ والسلام وقف ٹھیک ہے. ينتظر زوال الشمس فلما زالت الشمس رمى. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کنکریاں مارنے کا آغاز کیا تو وہ زوال کا وقت کے بعد ہی تھا. یہ بالاجماع سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں. یہاں صحیح موقف یہی ہے کہ زوال کے بعد. بعض العلماء قال ان تحري النبي صلى الله عليه وسلم للزوال ووقوفه ينتظر الزوال ثم رمى من ذلك مع قوله خذوا عني مناسككم، هذا دليل على انه لا يصح الرمي
تو شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ چونکہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عمل ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دین جو حج کے مناسک ہیں وہ سیکھ لو. وذهب جمع من العلماء اور دوسرے جو علماء کا گروپ ہے جو عبداللہ المطلق کا گروپ یا عبداللہ المطلق کا جو علماء کا ایک موقف ہے وہ میں آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. الذي كان يفتي به مفتي الحج في زمان عطاء بن ابي رباح. عطاء ابن ابی رباح حج کے مفتی ہوا کرتے تھے. كان الخليفة منع أن يفتي أحد في الحج إلا عطاء في وقته. اور اس زمانے میں حضرت عطاء ابن رباح ہی کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی. خلیفہ نے منع کر دیا تھا کہ سوائے ان کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دے گا، فتویٰ نہیں دے گا. رحمة الله عليه. اچھا جی. وجاء بعده كثيرون يرون رأيه. اس کے بعد عطاء ابن رباح کی رائے کو بہت سے اہل علم نے قبول کیا ہے. عبداللہ المطلق کا نام یہ بھی لے رہے ہیں کہ عبداللہ المطلق نے بھی اسی قول کو اخذ کیا ہے. وكان هذا ايضا رايا لسماحه الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رحمه الله عليه مفتي قطر في زمانه. مفتی قطر کا بھی یہی موقف رہا ہے. كتابه يعني قيمه في هذا الباب. استنكرت اول ما نشرها، ثم بعد اشتداد الزحام راى الناس ان فيها فسحه ولها حظ من النظر. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی رمی جمرات زوال سے پہلے کر لیتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے. مجرد فعل النبي عليه الصلاه والسلام. اچھا اذا لم يأمر، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم نہیں دیا شيء او لم ينهى اور اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حکم دیا اور نہ ہی آپ نے منع فرمایا. اچھا ٹھیک ہے. جی ایک سیکنڈ. انه مستحب. شیخ فرما رہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو وہ مستحب ہے، لیکن اگر اس کے بالکل اس سے ہٹ کر زوال سے پہلے بھی آپ کر لیتے ہیں ولا يدل على الوجوب. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الرمي قبل الزواج. آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبدالعزیز الفوزان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے منع نہیں فرمایا کہ آپ زوال سے پہلے نہیں جمرات پر کنکریاں ماریں گے. ونحن نعلم اچھا ٹھیک ہے. جی. من طلوع الفجر. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دن کا آغاز طلوع الفجر سے ہوتا ہے. هذا بداية اليوم. بداية اليوم. الظهر أو من الزواج. جو بدایت ٹھیک ہے. جو دن کا آغاز ہوتا ہے اعجاز بھائی وہ ہوتا ہے فجر کے وقت سے لے کر مغرب تک. ٹھیک ہے. لهذا قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اسی آیت کو ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے في يومين فلا إثم عليه فلا إثم عليه. إثم عليه من اتقى. في يومين يعني في اليوم الثاني عشر، ومن تأخر عن اليوم الثالث عشر فهذا أفضل. فالثاني عشر كله يوم للتعجل منذ طلوع الفجر، ولهذا يرون جواز الرمي قبل الزوال مع اتفاق الجميع على أن الأفضل أن يكون بعد الزوال. لكن كلام تو شیخ فرما رہے ہیں کہ افضل ترین جو عمل ہے حج میں وہ یہ ہے کہ آدمی زوال کے بعد کنکریاں مارے، لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے کہ آپ کے ساتھ ہوا مار لیتا ہے تو اس پر شیخ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ دم نہیں ہے. اور شیخ عبداللہ المطلق نے بھی یہی کہا ہے. شیخ عبداللہ المطلق نے بھی یہی کہا ہے کہ اس پر انشاءاللہ تعالی کوئی دم نہیں ہے. برنامج فتاوی یہاں انہوں نے اسی آیت کو ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں خیر ہے اور اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں رائے میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ جو موقف آپ کو بہتر لگے اس پر آپ عمل کر لیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ وہ تو اب وہ جو دم والی بات ہے وہ تو جسٹ آن دی سیف سائڈ ہے نا کہ چلے دم بھی دے دیا ایک مطلب ایک طرف سے، لیکن یہ کہ رمی جو ہے وہ جس طرح بھی جو آپ بتا رہے ہیں جو سنا میں نے آپ سے جب رمی تو ہو گئی ہے وہ 11ویں کی، لیکن اس میں یہ ہے کہ دم جو ہے وہ
एक तरह से एक्स्ट्रा दे दिया जाए, आप ये कह रहे हैं ना? अगर दम की ज़रूरत बाज़ मरतबा ये होता है कि हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन है हाजी की, और हाजी की सिचुएशन इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि वो एक मुर्गी भी ज़िबा करे और हम उसको बकरा ज़िबा करने पर मजबूर कर दें, तो ये हाजी के साथ भी नाइंसाफ़ी है। बहरहाल आप कनाडा से आए हैं, अल्लाह ताला आपका हज मबरूक, हज को कबूल करे और आपके सफ़र में आसानियाँ हों। तो जो अगर आपने दम दे दिया है फबिहा, और नहीं भी दिया है तब भी इंशाअल्लाह ताला वो कबूल है, काबिल कबूल है इंशाअल्लाह ताला। नहीं, मैंने अभी दम नहीं दिया अभी मैंने, क्योंकि वो मैं कंफ्यूज था। बहुत सारे लोगों ने ना सुबह भी की, बहुत हजारों लोगों ने सुबह किया है। अब वो हम ये सोच रहे थे कि भाई जितने सारे लोग कर रहे हैं और जब रात खुले हैं, गलत तो नहीं हो सकता, कोई वजूहात होंगी इसकी, और वो जाहिर है कि जिसने भी की है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटेंशनली की है, उनको पता है, और जिन्होंने बहुत सारे लोगों की मजबूरी में की है, उन्होंने नहीं करना है, और उनके और मतलब मसाइल है, तो वो उसमें ये था। दम तो मैंने अभी नहीं दिया। वो फिर मैंने उसमें ये किया कि जो हमारे वहाँ के लोकल इमाम है ना कैलगरी के, कनाडा के, मैंने उनको मैसेज किया सारा ये, जो जिसको हम वहाँ पे फॉलो करते हैं ना, जो मस्जिदें हैं हमारी और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है हमारी कैलगरी की, उनको मैंने मैसेज किया है इंशाल्लाह। तो मैं उनका जवाब का वेट कर रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो भी हज पे आते जाते रहते थे ये लोग भी, और तो मैंने कहा उनसे भी पूछ लेता हूँ मैं, अगर दम देना होगा तो दम भी दे देंगे, नहीं देना होगा तो फिर भी दे देंगे, चले वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं उस पर। और लेकिन दम का मुझे ये बताइए कि एक बकरा होता है दम का, राइट? एक जी हाँ जी। तो ये यहाँ पर ये जो 1000 रियाल जो ले रहे हैं, वो एक बकरे की कॉस्ट यहाँ पर इतनी है, 1000 रियाल है? मेरे ख्याल से 1000 रियाल से भी ज्यादा है। अच्छा जी, जद्दा में हम लोगों ने अभी जो बकरा ईद पर छोटे छोटे बकरे काटे हैं तो वो 800-1000 के ही थे। ठीक है जी ठीक है, उतना मुनासिब है। तो बेसिकली दम देने से क्या होता है? दम देने से मतलब ये कि अगर वो गलती होती है तो वो क्या अल्लाह ताला उसको क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला से ये उस गलती का इजाला है जो कि आपसे सरजद हुई है। अच्छा ठीक है सही है। चलो ठीक है ना, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, मैं उनका वेट करता हूँ। लेकिन उसमें ये होगा कि वो हम लोग इजाजत दे देंगे, तो ठीक है, उस बात में सब समझ में आ गई कि जरूरत नहीं है, वो सब कुछ है, लेकिन इजाजत दे देंगे। जी बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह सफर में आसानी फरमाए आपके। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।